ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا، رانا ثناء اللہ کا بڑا انکشاف۔ مری میں بڑوں کی بیٹھک ہوئی، کیا اس میں تسلسل کا فیصلہ ہوا؟ رانا ثناء اللہ نے جواب میں کہا، جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ تسلسل 5 سال یا 10 سال کے لیے ہوگا؟ اس سوال پر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کا جواب تھا، جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شک تھا، ہمیں تو اس کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کالا باغ ڈیم کے ساتھ نئے صوبوں اور صدارتی نظام کے بھی حامی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں۔ چھوٹے صوبے ہوں گے تو گورننس بہترین ہوگی۔ پاک فوج کے 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ بنوں میں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش دھماکے میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خارجی ہلاک۔ پاک فوج اور ایف سی کے 6 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا 6 جوانوں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کہا، شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی حمایت پر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، روس کے بھارت سے تعلقات کا احترام کرتے ہیں، ہم پاکستان اور روس کے درمیان مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا، پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پیوٹن نے شہباز شریف کو دورہ ماسکو کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں ذرا وقت نہیں لگتا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں، پبلک آفیشلز ہیں۔ بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جاری۔ جموں میں توی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب بکھرنے کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے 6 بجے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے چناب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ہیڈ مرالا ڈاؤن سٹریم پر سیلابی صورتحال کا خدشہ، ریلا گجرات اور سیالکوٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کالا باغ ڈیم کے موقف کی حمایت کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، پہلی بار علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتی ہوں۔ گنڈاپور نے مثبت اور خوش آئند بات کی۔ یہ وقت ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کا ہے۔ تمام صوبے اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے، ایک کالا باغ ڈیم نہیں تو ہزاروں دیگر ڈیم بن سکتے ہیں۔ ڈیمز پر ایمرجنسی نافذ کریں، پیسے کاٹ کر ڈیم بنائے جائیں۔ ڈیم بننے سے سیلاب کا مسئلہ حل ہوگا، بجلی بھی بنے گی۔ پی پی نے وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان مسترد کر دیا۔ پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ کے پی بلوچستان اور سندھ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر چکے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ سندھ والے دریائے سندھ اور پانی پر جان دیتے ہیں۔ بھاشا ڈیم پر قرض لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں بنا؟ اپنے 3 سالہ دور میں کیوں مکمل نہیں کیا؟ علی امین سیاست سیکھیں، وہ کوئی ماہر نہیں ہے۔
پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد اور کچے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔ کہا، ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے، سندھ میں سپر فلڈ کا خطرہ ہے، سندھ کے کچے کے مکین ریلیف کیمپوں میں آ جائیں، 1-2 روز میں آبی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا۔ خدا نخواستہ بارش زیادہ ہونے، غیر معمولی صورتحال پر اچانک انخلا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں ڈیمز بننے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، ڈیم بنانے کی ضرورت تو ہے لیکن اتفاق رائے بھی ضروری ہے۔ بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا، بانی نے کہا 3 سال تک وہ ڈائیلاگ کی کوشش کرتے رہے، بات چیت سیاسی مسائل کے حل اور جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے، ڈیل نہیں قانونی طریقے سے رہائی ہوگی۔ بانی نے کلیئر کہا ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ بانی نے کہا، استعفوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والے گاڑیاں، ڈرائیور، چابیاں بھی واپس کریں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، سیالکوٹ، ناروال، ظفروال، وزیر آباد میں امدادی کارروائیاں جاری۔ فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ اور دوابہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ تحریک انصاف نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی سزاؤں اور نااہلی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی کو بری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی، بدقسمتی سے سسٹم میں جگہ ہی نہیں مل رہی، بہت مجبور ہو کر ہم نے اپنی عوامی اسمبلی لگائی ہے۔ قومی اسمبلی کے باہر اپوزیشن احتجاج کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسپیکر سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا، پہلے آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں پھر بات کریں گے، ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تو کرائی نہیں جاتی، ہم کیا بات کریں۔ سعودی عرب اور عراق نے بھارتی آئل ریفائنری کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ سفارتی تنہائی اور معاشی مشکلات میں گھرے بھارت کو ایک اور دھچکا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کی طرف سے روسی حمایت یافتہ کمپنیوں پر پابندیوں کے بعد سعودی عرب اور عراق کی سرکاری تیل کمپنیوں نے بھارتی کمپنی کو تیل کی فروخت روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی پابندیوں کے بعد بھارتی انرجی کمپنی نیارا کو اپنی مصنوعات کی فروخت اور ترسیل میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ 26 نومبر جلا گھراؤ کے مقدمے میں علیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 10 ستمبر تک توسیع۔ وکیل صفائی نے بتایا، جج امجد علی شاہ کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی ہوئی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ڈی ایس پی نے کہا، مقدمے کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ بھجوا رکھا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف تشدد اور دھمکانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فرحان غنی کو عمرہ ادائیگی کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ سماعت 22 ستمبر تک ملتوی۔ تفتیشی افسر محمد وسیم ملزم فرحان غنی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نے کہا، عدالتی حکم پر ملزمان آ گئے ہیں، گزارش ہے رپورٹس منظور کی جائیں۔ عدالت نے کہا، اے ٹی اے کی دفعہ حذف کرنے کی درخواست دی ہے تو لگائی کیوں تھی؟ رپورٹس پر قانون کے مطابق حکم نامہ جاری کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں دریا کنارے غیر تعمیر شدہ ہوٹلوں اور کمرشل اراضی کے این او سیز منسوخ کر دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے، متعلقہ تحصیل میونسپل انتظامیہ نے جانچ پڑتال کے بغیر این او سیز جاری کیے تھے۔ ڈی جی لینڈ اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تمام چیف پلاننگ کنٹرول افسران کو خط لکھ دیا۔ فیصلہ سوات اور ہزارہ میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔
افغانستان میں زلزلے سے اموات 1400 سے زائد ہو گئی ہیں، 3000 سے زائد لوگ زخمی ہیں، 8000 سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا افغان عوام سے اظہار یکجہتی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا 1 ملین پاؤنڈ کی امداد افغانستان بھیجنے کا اعلان۔ سوڈان میں شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ سے پورا گاؤں ملیامیٹ ہو گیا، 1000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ ہلاک افراد نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں پناہ لے رکھی تھی۔ سوڈان لبریشن موومنٹ کی اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مدد کی اپیل۔ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری، اسرائیلی فوج کے حملوں میں 76 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 19 افراد صہیونی فورسز کی درندگی کا نشانہ بن گئے، 3 بچوں سمیت 10 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 361 ہو گئی، 130 بچے شامل ہیں۔ غزہ سٹی میں قابض فوج کی پیش قدمی جاری، جہاں اب بھی 10 لاکھ افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر کسی کے پاس جانے کو محفوظ مقام نہیں۔